السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عید کے بعد کی پہلی تقریر ہے مفتی سلمان اظہری کی، چلیے سنتے ہیں۔ ممبر نور پر جلوہ پاک مشائخ، سادات مارہرہ، سادات کچوچھا، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان اظہری صاحب کی چلیے سنیے اس بیان۔ سب لوگ ایسے نعرہ لگا رہے ہیں جیسے بڑی تقریر ہونے والی ہے۔ ٹاپ ٹرینڈنگ پہ مجھے خطبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور ایسے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جیسے کوئی تقریر کرنے آیا ہے، لیکن حضرت کا حکم ہوا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ بڑودہ میرا آنا دو سبب سے ہے۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے جی کے اندر اور وہ ایسی محبت کہ مسلسل میرا سفر، میرا دن رات سونا سب کچھ انہوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ بہرحال دوسری ایک خاص وجہ ہے، یہ بھرگین والے ہیں، میرے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہے۔ سنیں، جیل کے اندر مفتی سلمان آپ کی اسی بڑودہ کی چار دیواری کے اندر میں نے 8.5 مہینے کاٹے، سب کو پتا ہے۔ اندر ملنے کسی کو دیا نہیں جاتا تھا، میرے خود رشتہ دار 15 دن میں ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے مل سکتے ہیں، چاروں دوست ایسا کیوں کرے گا؟ لیکن ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا۔ 4 لڑکے آئے، نوجوان لڑکے تھے اور جیل کے اندر آئے۔ ہم برگین والے یہ کیسے آئے؟ 2 لڑکے 2 لڑکوں کو مار پیٹ کیے اور دونوں آپس میں کیس کیے، ایف آئی آر ہوئی اور اس کے بعد اندر آئے، جبکہ چاروں دوست تھے، چاروں دوست ہیں اور آپس میں مار پیٹ کی اور اندر آئے ایف آئی آر کر کے۔ 2 دن گزر گئے، ایس ٹی ڈی پر میں گیا تھا تو چاروں بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ ہم بھرگین والے ہیں۔ کہا کیا ہوا، کون سے کیس میں آئے ہو؟ جو آتا ہے سب سے ہم پوچھتے ہی ہیں۔ کہا کوئی کیس نہیں، ہم نے آپس میں مار پیٹ کی کیونکہ آپ سے ملنے دیا نہیں جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، خود پہ کر لیا اور اندر آ گئے اور آج ہم بیل بھی کرا لیں گے۔ بھرگین والے ایسے ہوتے ہیں، مجھے پہلی بار پتا چلا۔ تو میں نے یہ سوچا یہ ساری دیواریں توڑ کے اندر آ سکتے ہیں تو میں پھر دیواریں توڑ کر یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ یہ دولہا میاں کو 10:30 بجے تک بھی نہیں پتا کہ میں بڑودہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں بتا دوں بڑودہ جا رہا ہوں تو لوگ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ایران جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعجب سے مجھے پوچھیں گے، میرے احباب بھی، کہاں جا رہے؟ گجرات جا رہے؟ گجرات جا رہے؟ بہرحال یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، پائے مرا لنگ نیز، زمین خدا تنگ نیز۔ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے اور میرا پاؤں لنگڑا نہیں ہے۔ بہرحال 2 چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نکاح کی محفل ہے، بہت جلدی خطبہ نکاح پڑھ کر ہم نکاح کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ مشائخ کو اتنی دیر بٹھانا یہ مناسب نہیں ہے، میری جو تقریر تھی وہ جامی میاں صاحب نے کر دیا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر، اس لیے کہ ابھی تقریر کرتا ہوا مجھے دیکھیں گے تو سارے لوگ پھر تاریخ کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ نے رمضان سے پہلے تو منع کیا تھا اور اس کے بعد پھر بڑودہ سے چالو ہو گئے۔ میں نکاح کی تقریب میں آیا ہوں۔ نکاح اسلام میں ایک عظیم عبادت کا نام ہے، صرف ریت رواج اور رسم کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔
جس نے اپنی زندگی میں یہ دو چیزوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل الایمان نصفه فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ مولانا آج آدھا ایمان مکمل کر رہے ہیں۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور باقی کا جو نصف ہے اللہ سے اس میں ڈرتے رہو۔ تین لوگ کون ہیں دوست؟ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ علی اللہ عونہم علی اللہ حق، تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہ تین کون لوگ ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ پہلا، اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کا وہ مجاہد۔ دوسرا، ایسا غلام جو آزادی کے لیے جس کے ساتھ لکھت پڑھت ہو چکی ادا کرنا چاہتا ہے پیسے، اور روز خدمت کر کے پیسے ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں بزرگوں نے فرمایا وہ قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جو ادا کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ دینے کی خواہش ہو تو اللہ مدد کرے گا۔ تیسرا، وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے جسم کی سلامتی یا پاکیزگی چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ دوستوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کی عید کے بعد کی پہلی تقریر ہے 8 اپریل 2026 کو، جو ایک مولانا صاحب کے نکاح میں انہوں نے بڑودہ کے گجرات میں دیا۔ انہوں نے نکاح کے بارے میں جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ دیکھنے کی اور سننے کی لائق ہے۔ آپ کو بھی اس لوگوں کو بھی سننے کا موقع دینا چاہیے۔ میں بتا دوں واضح لفظوں میں انہوں نے کہا کہ لڑکی دیکھنے جانے والے بھی سن لیں تو پہلے خود کے تو بھی شکل دیکھ لیں، لڑکی کی اتنی خوبصورتی، لڑکی میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، حضور نے کیا فرمایا، ساری اس ویڈیو میں جانکاری آپ کو ملنے والی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ جیل میں کیا ہوا اور وڈودرا کیوں جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان سے کیا اچنبھا ہو جاتے ہیں، لوگ حیرت میں پوچھتے ہیں کہ آپ گجرات جا رہے ہیں، وہ گجرات ہی جا رہے ہیں، کوئی ایران نہیں جا رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سننے کے بعد ایک نصیحت آمیز خطاب آپ کو سننے کی مل رہی ہے۔ عید کے بعد پہلی تقریر ایسی ہے جو سننے کو موقع مل رہا ہے۔ خیر، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہماری پہلی مرتبہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کا پارٹ 2 مفتی سلمان اظہری صاحب کا پارٹ 2 بھی لاؤں گا اور 3 بھی لاؤں گا۔ اگر پارٹ 2 اور 3 کو دیکھنا ہے تو واضح طور پہ اس ویڈیو کو وائرل کر دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ملی ذمہ داری ہے، اور آپ اس ذمہ داری کو ٹوٹنے گا انشاءاللہ پارٹ 2 بھی لائیں گے اور پارٹ 3 بھی لائیں گے۔ پوری تقریب بڑودہ کے اندر جو گجرات کے اندر ایک نکاح میں کی تقریب میں دیے ہیں، اس بار پورے سنانے کی کوشش کروں گا۔ چلیے بس آپ چھوٹی سی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دیے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں سبھی عالم، صرف مفتی سلمان اظہری سبھی کسی بھی عالم سے اگر علم دین سیکھنے کو موقع ملتا ہے تو علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کو پوری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اتر پردیش میں موریوں لیکن زمانہ بدل گیا، زنا اب آسان ہو گیا، کسی بھی جگہ منہ مارنا نوجوان کو آسان ہو گیا۔ یہاں تو چلو عربوں کی حالت آج اتنی ہے، میرے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر عرب میں، ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے، 40 سال ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے عذاب بنا دیا، وہاں لڑکوں کے لیے عذاب ہے۔ یہاں تو سارا کچھ لڑکی کے باپ کے اوپر ہے نا، جہیز دینا، مہر دینا، جہیز دینا، گھر دینا، بہت کچھ، دولہا کیا کیا نہیں مانگتا۔ ارے اتر پردیش میں میں نے تو دیکھا ہے مولوی لوگ بھی گاڑیاں مانگنے لگے۔ تو ہے لعنت ہے ان کے علم پر، اگر وہ نہیں بدل سکتے تو پھر قوم کے بدلنے کی کیا امید کرتے ہیں؟
وہ یہاں پر ہے اور عربوں میں نے دیکھا وہاں پر سارا کا سارا لڑکوں کے اوپر، ارے ان کو ایک شادی کرنے کے لیے 25 سے 30 لاکھ یہ منیمم ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ ہے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا. تو نوجوان سوچتا ہے آسانی دیکھتے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارا 2 رات. امت کو زنا میں مبتلا کرنے والی خود کون ہے؟ اب آئیے میں 2 چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. نکاح کرنے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھو. کوئی بھی آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 وجہ ہوتی ہیں. یا تو عورت بڑی خوبصورت ہے اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہے. مولانا آپ کس لیے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، بہت خوبصورت ہوگی. یا تو پھر بہت بڑے خاندان والی ہوگی. 2 چیزیں. یا تو پھر بہت مالدار ہوگی. 4تھی چیز حضور فرماتے ہیں یا تو بہت دیندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی. اب سنو، جس نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ایسے فتنے میں کہ وہ اپنی بیوی سے ہی شک کرتے رہ جائے. دوسرا وہ جو صرف بڑی مالدار عورت کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگوں میں محتاج بنا دیا جائے گا، فقیر بن جائے گا. اور جو صرف بڑا خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا. اور جس نے اخلاق و کردار دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس کے نکاح میں دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی دیکھنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاندان یا مال والی کو شادی کرنا ہی نہیں ہے. بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے پہلی نظر وہ 3 چیزیں نہ ہو. پہلی نظر اس کے اخلاق و کردار. پہلے کی عورتیں جاتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کے لیے پہلے گھر والوں سے پوچھتی تھی قرآن کتنا پڑھا ہے. لیکن ابھی جا کر کے پوچھتی ہیں کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، روٹی پکا لیتی ہے، بریانی پکا لیتی ہے، کیا کیا کرتی ہے. ارے تم تو لڑکی کو مشین بنا کر کے لانے کے لیے سب سوالات کر رہے ہو. کاش ایک چیز آپ کے سامنے رکھو. دوستو، مفتی سلمان رضوی صاحب کے ساتھ بڑودہ جانا کیوں ضروری؟ مولانا صاحب نے کافی کنفرم نہیں تھا کہ وہ خطبہ نکاح میں شامل ہو پائیں گے، لیکن برگائن والے، بڑودہ گجرات والے کچھ ایسے ہیں جو مفتی سلمان رضوی صاحب کی کھینچ لائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مفتی سلمان رضوی صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے میں کوئی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا، ورنہ لوگ یہ بھی سوال کھڑے کر سکتے ہیں کہ آپ نے رمضان سے پہلے کہا تھا کہ کوئی تقریر نہیں کی، پھر یہاں آپ کیسے آ گئے؟ تاریخ لینے کی کوشش بھی نہ کریں. اس لیے کہ وہ خطبہ نکاح میں شامل ہے، اس لیے کہ نکاح آدھا ایمان ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو عبادت کی غرض سے وہ بھی شامل ہوئے تھے. خیر، مفتی سلمان رضوی صاحب کو گجرات جانا بہت جانا لوگ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں. مفتی سلمان رضوی صاحب نے بتایا کہ بڑودہ جانا جب آتا ہوں تو ایک فیلنگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ اسی بڑودہ میں 8.5 مہینہ 4 دیوار کے اندر گزارے تھے. مفتی سلمان رضوی صاحب سبھی لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کس جرم میں آئے ہیں، کس جرم میں آئے ہیں، کس جرم میں آئے ہیں. لیکن 4 لڑکے ایسے تھے جو اپنے ہی دوست تھے اور دوستی بھی ایسی کمال کی. جیلوں میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ صرف 15 منٹ کے لیے بھی مفتی سلمان صاحب کے رشتہ داروں کو ملنے دیا جاتا تھا، باقی غیر لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا. اتفاقاً 4 لوگ پلاننگ کرتے ہیں، خود میں مار پیٹ کرتے ہیں اور خود سے کیس کر لیتے ہیں. FIR درج ہو جاتی ہے اور جیل میں چلے جاتے ہیں، وہی جیل پہ مفتی سلمان رضوی صاحب کو رکھا گیا. انہوں نے مفتی سلمان رضوی صاحب کو ملا تو پوچھا کہ آپ کس جرم میں آئے ہیں. مفتی سلمان رضوی صاحب نے اس سوال کرتے ہی پوچھا حضرت ہم لوگ کوئی ایسی بڑی کرائم نہیں کیے ہیں، لیکن ہاں آپ سے ملنے کا دل چاہتا تھا، آپ سے ملنا مشکل ہو گیا، اس لیے ہم لوگوں نے یہ ایک پلاننگ کیا، اپنے خود پہ مار پیٹ کا کیس نے FIR درج کیا اور FIR درج کرنے کے بعد ہم آپ سے مل پائے ہیں. انشاءاللہ کل ہماری ضمانت بھی ہو جائے گی اور ہم جیل سے رہا بھی ہو جائیں گے. تو یہ مفتی سلمان رضوی صاحب کے دیوانے جب ایسے ہیں میرے رسول کے دیوانے کہتے ہیں، کیونکہ چھوٹے سے عالم دین کے دیوانے ایسے ہو سکتے ہیں تو امت محمدیہ پھر کیسے ہو سکتے ہیں. تو دوستوں آپ کو چھوٹے سے ریکویسٹ کروں گا کہ پارٹ 2 اور 3 دیکھنا ہے. اس ویڈیو پہ ذمہ داری ہے کہ آپ وائرل کر دیں. بڑودہ گجرات کے اندر جتنے بھی ہوئی ہے ساری ریکارڈ آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو ملے گا. تھینک یو سو مچ. پھر ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں.